بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی اچھی حالتوں میں رکھے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے دنوں بعض نجی مصروفیات کی وجہ سے آپ کے لیے کوئی ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکے، لیکن اب انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ جب تک آپ کا ایگزام نہیں ہو جاتا آپ کو رہنمائی فراہم کی جائے۔ آج کی ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے مخاطب ہوں کہ اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام اور عزیز طلباء و طالبات، آج کی ہماری مشق کا عنوان ہے تعارف قرآن، یعنی قرآن کریم کا جو انٹروڈکشن ہے اس سے ریلیٹڈ ہم کس طرح سے شارٹ کوسچن بنا سکتے ہیں، یہ ہم آج کی ویڈیو میں سیکھیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پوری طرح سے پریکٹس ہو جائے شارٹ کوسچن کے حوالے سے، تو آپ سب اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تعارف قرآن کے حوالے سے میں جو ابھی آپ کو مشق کروانے لگی ہوں، اس کے لیے میں نے کسی بھی یہ آپ کہیں کہ جو MCQs کی بکس ہوتی ہیں، شارٹ کوسچنس کی بکس ہوتی ہیں، ان میں سے کسی بھی بک کو کنسلٹ نہیں کیا ابھی فی الحال۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس سیکنڈ ایئر اسلامیات الیکٹیو کی بک ہے جس میں انٹروڈکشن آف قرآن بہت اچھا دیا گیا ہے، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ بنیادی معلومات آپ کی ریوائز ہو جائیں تو اس کے لیے آپ 9 10 سے لے کر ان کی کمپلسری اور الیکٹیو، یعنی 9 اور 10 کی کمپلسری اور الیکٹیو، یعنی میرا خیال ہے کمپلسری شاید 9 میں ہی ہوتی ہے، 10 میں نہیں ہوتی، بہرحال یہ مجھے نہیں پتہ۔ اس کے بعد فرسٹ ایئر کی اسلامیت کمپلسری اور الیکٹیو، سیکنڈ ایئر اسلامیت سیکنڈ ایئر اسلامیت الیکٹیو، تھرڈ ایئر اسلامیت کمپلسری اور الیکٹیو، اور فورتھ ایئر کی اسلامیت الیکٹیو۔ یہ تمام بکس اگر آپ کے پاس ہوں نا اور آپ پڑھنے والے ہوں، یعنی آپ اس کو صحیح ٹائم دینے والے ہوں، تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ ایکسٹرا بکس خریدیں اور ایکسٹرا نوٹس خریدیں، موٹے موٹے نوٹس، اور ان میں بھی کئی غلطیاں بھی نکل آتی ہیں بعض اوقات پڑھتے ہوئے۔ تو میں یہی آپ سے کہنا چاہتی ہوں اور یہی آپ کو مشورہ دینا چاہتی ہوں کہ آپ سب اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی اچھی سی تیاری ہو جائے تو آپ کیا کریں کہ آپ ان تمام بکس کو لے کر، یعنی یہ کورس کی جو بنیادی بکس ہیں ان کی کمپلسری اور الیکٹیو لے کر اس کو اچھے سے اسٹڈی کریں، اور اس کے علاوہ MA کا سلیبس اچھے سے اسٹڈی کریں۔ آج میں آپ کو سکھاؤں گی کہ تعارف قرآن کے حوالے سے شارٹ کوسچن کیسے بنا سکتے ہیں آپ۔ اس میں مثال کے طور پہ سب سے پہلے آ رہا ہے لفظ قرآن قرأ یقرأ سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے پڑھی جانے والی کتاب۔ آپشن A ہو سکتا ہے، آپشن B پڑھنا، آپشن C ختم کرنا۔ تو ان میں سے آپ دیکھیں، اچھا یہ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، PPSC کے کوشچنس میں نا بعض اوقات اس طرح کے آنسر آتے ہیں کہ دو تو کنفیوژن بیسڈ ہوتے ہیں، دو آنسرز ایسے ہوتے ہیں جن میں کنفیوژن ہو رہی ہوتی ہے، لیکن آپ نے جو سب سے زیادہ ریلیونٹ لگ رہا ہو اور سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہا ہو اس پہ ٹک کرنا ہے۔ اب دیکھیں قرأ یقرأ، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی چونکہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، قرآن از اے بک، اس لیے آپ اس کا آنسر کریں گے پڑھی جانے والی کتاب، یعنی آپشن A اس کا درست آپشن ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم کی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 114، 116، 118، کتنی ہے؟ یعنی آپشن A 114، آپشن B 116، آپشن C 118۔ اس کا درست آپشن ہے آپشن A یعنی 114۔ پہلی وحی کی آیات جب نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں کس کے ہمراہ تھے، یعنی کون سے ان کے رفیق خاص تھے جو کہ غار حرا میں اس وقت ان کے پاس موجود تھے؟ اس میں آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اس کا درست آپشن ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور بھی آپ کا یعنی ملٹیپل چوائس کوشچن بن سکتا ہے، اور وہ یہ ہے، جیسے سوالوں سے سوالات بھی بعض اوقات یہ لوگ بناتے ہیں، تو وہ اس طرح سے بن سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر مردوں میں سب سے پہلے کون اسلام لائے تھے؟ مردوں میں سب سے پہلے کون اسلام لائے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوتی مشن کو سن کر کس نے سب سے پہلے لبیک کہا؟ تو وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ اس کے علاوہ بہرحال جی یہ ہم انشاءاللہ جو کوئی نہ کوئی چیزیں ڈسکس کرتے رہیں گے۔ اچھا، مدنی صورتوں کے عنوانات میں سے ہیں، اچھا آپ یہ غور سے سنیں کہ مدنی صورتیں جو ہیں ان کے عنوانات میں سے اہم ترین عنوانات کون سے ہو سکتے ہیں؟ سجدہ تلاوت، حروف مقطعات، جہاد، قتال یا انفاق فی سبیل اللہ۔ اچھا یہ کافی سارے ہو گئے ہیں۔ اچھا، جہاد، قتال اور انفاق فی سبیل اللہ یہ ایک ہی آپشن ہے۔ سجدہ تلاوت کیا مدنی صورتوں میں آتا ہے؟ اور دوسری بات، حروف مقطعات یہ بھی مدنی صورتوں میں آتے ہیں کیا؟ اور تیسری بات، جہاد، قتال اور انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر کہاں پہ ہے؟ مدنی صورتوں میں ہے۔ تو یہ درست آپشن، اس کا جو ایکوریٹ آنسر ہے وہ یہ ہے کہ جہاد، قتال اور انفاق فی سبیل اللہ کا جو ذکر ہے وہ مدنی صورتوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کریم میں کون سے صحابی کا ذکر آیا ہے؟ یعنی قرآن کریم کے اندر ایک صحابی کا ذکر آیا ہے، اور وہ کون سے ہیں؟ حضرت زید بن حارث، میں نے پہلے ہی بتا دیا، بہرحال اس میں کئی آپشنز ہو سکتی ہیں، اور ان میں حضرت زید بن حارث از دا کریکٹ آنسر۔ اچھا جی، اس کے بعد دیکھیں کہ جمع تدوین قرآن کا باقاعدہ آغاز ہوا عہد نبوی میں، عہد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں، عہد عثمان غنی میں، یا عہد عمر فاروق میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اس کا صحیح آنسر ہے عہد نبوی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن کریم کن طریقوں سے محفوظ کیا جاتا تھا؟ عہد نبوی میں قرآن کریم کن طریقوں سے محفوظ کیا جاتا تھا؟ ان میں دیکھیں، کتابت کے ذریعے، حفظ کے ذریعے، یا حفظ و کتابت دونوں کے ذریعے؟ تو اس کا درست آپشن سی ہے، حفظ و کتابت دونوں کے ذریعے محفوظ کیا جاتا تھا۔ قرآن کریم کی باقاعدہ تدوین کے لیے، جمع تدوین کے لیے ڈیوٹی لگائی گئی تھی حضرت عبداللہ بن زبیر کی کس دور میں ڈیوٹی لگائی گئی تھی جمع تدوین قرآن کے سلسلے میں؟ عہد نبوی میں لگائی گئی تھی، یا عہد صدیقی میں لگائی گئی تھی، یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں؟ تو اس کا صحیح آپشن سی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ٹرانسلیشن ہے، اس کا ترجمہ ہے، کیا تم نے اپنے پروردگار کی نعمتوں کو جھٹلایا؟ کیا تم پروردگار کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو؟ یا یعنی آپشن سی جو ہے وہ ہے، تو تم اپنے پروردگار کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو اس کا کیا جو صحیح آپشن ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اچھا جی، اس کے بعد اچھا، جمع تدوین قرآن کے سلسلے میں جو ایک کام ہوا تھا ریٹن فارم میں، جب قرآن کریم ایک طرح سے مجلد صورت میں اور اس کے نسخے بھی بھجوائے گئے تھے مختلف ملکوں میں، یہ کام باقاعدہ طور پہ کس ہجری میں ہوا تھا؟ یہ کام باقاعدہ طور پہ 25 ہجری میں شروع ہوا تھا۔ عہد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 25 ہجری میں یہ کام شروع ہوا، اور اس کام کو کرنے کے لیے
انہوں نے 4 صحابہ اکرام کی ڈیوٹی لگائی تھی، اور پھر اس کے بعد اس کے مختلف نسخے تیار کیے گئے جو 7 مختلف ممالک میں بھجوائے گئے، اور یعنی یہ کام جو اور قرأت کے حوالے سے جو اختلاف ہوا تھا آپ کے دور میں، یہ مکمل ہو گیا تھا 30 ہجری تک، یعنی اس کام میں تقریباً 5 سال لگے تھے، 26 27 28 29 30 جی 5 سال اس کام کے لیے لگے تھے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی کاوش تھی کہ انہوں نے تمام امت مسلمہ کو قریش کی قرأت پر جمع کر دیا، اور یہ کسی عام انسان کی بس کی بات نہیں ہو سکتی، بلکہ اسی کی یہ بات ہو سکتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے مشن کے ساتھ سنسیئر ہو۔ اچھا جی، اسی طرح سے اور بھی کئی سوالات آپ لوگ بنا سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو تعارف قرآن ہے نا، 2nd ایئر کی بک میں دیا گیا ہے، اس کے میں آپ کو موضوعات بتا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ اس سے ریلیٹڈ مزید شارٹ کوشچن بھی بنا سکیں۔ اپنی 2nd ایئر کی بک سے دیکھ کے بھی آپ بنا سکتے ہیں، اور بھی آپ کو کوئی بھی بک اویلیبل ہو تو اس سے ریلیٹڈ بنا سکتے ہیں۔ مزید اپنی ویڈیوز کو بہتر بنانے کے لیے اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو میں آپ کو بہرحال جی سب سے پہلے اس کے موضوعات بتا دیتی ہوں۔ تعارف قرآن میں سب سے پہلے قرآن کریم کی تعریف، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ لفظ قرآن قارا یقرأ سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن کریم سے مراد اصطلاح میں قرآن کریم سے مراد وہ کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روح الامین جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل کی گئی ہو، یعنی ایک الہامی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ پر اتاری گئی ہے۔ اچھا جی، قرآن کریم کے مختلف ادوار، قرآن کریم کے کتنے ادوار ہیں؟ 3 ادوار ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ قرآن کریم سب سے پہلے لوح محفوظ پر تھا، ٹھیک ہے، لوح محفوظ پر تھا، پھر بیت العزا پر آیا، اور پھر یعنی آسمان دنیا کو کہتے ہیں یہ، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ اس سے ریلیٹڈ بھی کوئی نہ کوئی شارٹ کوشچن بن سکتا ہے۔ اس کے بعد وحی کے لغوی معنی، وحی کی لغوی تعریف، اصطلاحی تعریف، اور قرآن کریم کی خصوصیات۔ اچھا، یہ اس میں سے تو جامع کتاب اور یہ تمام چیزیں آئیں گی، ان میں سے نہیں کوئی شارٹ کوشچن میرا خیال ہے بنے گا، یا شاید بہرحال اس کے بعد دیکھیں کہ جمع تدوین قرآن میں سے بہت سارے کوشچن بن سکتے ہیں۔ جمع تدوین قرآن میں عہد نبوی میں کون کون سے صحابہ قرآن کریم لکھا کرتے تھے؟ ان میں سے 2 صحابہ اکرام کے نام دیکھیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپشن سی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان میں سے کون سے صحابہ کرام قرآن لکھا کرتے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن لکھا کرتے تھے؟ نہیں لکھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس۔ اچھا، ویسے تمام صحابہ کرام کے پاس نسخے موجود تھے، لیکن جب آپشن میں کنفیوژن والے کوشچنز آ جائیں تو ان میں سب سے پہلے میں تو ویسے یہ دیکھتی ہوں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ اس حوالے سے کام کیا ہو ان کا نام آپ لکھ دیں۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں قرآن کریم لکھا جاتا تھا کن چیزوں پر؟ پیپرز پر لکھا جاتا تھا، کتابوں پر، کن پر لکھا جاتا تھا؟ یا اونٹ کے شانے کی ہڈیوں، کھجور کے چوڑے پتوں، یا پھر ہرن کی جھلی، ان چیزوں پر لکھا جاتا تھا، تختیوں پر لکھا جاتا تھا، جو چیز دستیاب ہوتی ان پر قرآن کریم لکھ دیا جاتا۔ اس کے بعد عہد صدیقی میں کون سی جنگ میں صحابہ کرام 70,000 سے زائد صحابہ کرام شہید ہوئے؟ تو وہ جنگ یمامہ تھی۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کام کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے قرآن کریم کو جمع کرنے کے بارے میں سوچا، یعنی انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ قرآن جمع کریں، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے ہم جمع کرتے ہیں قرآن کریم کو۔
پہلے تو اس بات سے آپ نے یعنی اس رائے سے اختلاف کیا اور کہا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیوں کروں. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کے دل کو اس خاص کام کے لیے کھول دیا اور آپ اس کام کے لیے ایگری ہو گئے. پھر زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خاص کام کے لیے مقرر کر دیا اور انہوں نے بڑی تحقیق کے ساتھ قرآن کریم کے تمام نسخوں کو اکٹھا کیا اور ان میں سے جو زیادہ معتبر اور زیادہ جن سے ریلیٹڈ تحقیق درست ہوتی تھی آپ ان نسخوں کو لے لیتے تھے اور ان کی باقاعدہ جلد بندی میں ان نسخوں کو شامل کر دیتے تھے. اچھا اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے. جب کوئی شخص قرآن کریم کی کسی آیت کے بارے میں آپ کو بتاتا تو آپ کیا کرتے, سب سے پہلے اس کی تحقیق کرتے. ٹھیک ہے, ایسے نہیں لکھ لیتے تھے, اس کی تحقیق کرتے, چھان بین کرتے, پھر اس کے بعد اس کو. اچھا اس کے بعد جامع القرآن کس کا لقب ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے. پھر اس کے علاوہ قرآن کریم کی مختلف ٹرمینالوجیز کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے. اب یہ بات نہیں, میں نے تو ابھی کیونکہ میرے پاس ابھی فی الحال ایک ہی بک ہے, کوشش کریں گے تعارف قرآن کے حوالے سے کوئی اور بھی ویڈیو یا وہ علوم القرآن کے حوالے سے ریکارڈ کریں گے, لیکن ابھی چونکہ مجھے جو چیزیں امپورٹنٹ لگی تھیں میں نے وہ کر دی. اب دیکھیں قرآن کریم کے قرآن کریم میں کتنی صورتیں مکی ہیں, 28 ہیں, 27 ہیں, 29 ہیں, کتنی ہیں؟ تو 28 ہیں. اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے اور مکی کی 86 ہے. ٹھیک ہے, اس میں اب بعض صورتیں جو ہیں نا ان میں تھوڑا اختلاف پایا جاتا ہے کہ یہ مکی ہیں یا مدنی, اور بہرحال جو عام رائے ہے وہ یہی ہے کہ جو مدنی صورتیں ہیں وہ 28 ہیں اور مکی 86 ہیں. اور ان کے علاوہ حروف مقطعات سے کیا مراد ہے, یا حروف مقطعات قرآن کریم کی کتنی صورتوں کے آغاز میں آتے ہیں؟ تو اس حوالے سے کہا جاتا ہے جی کہ 29 صورتوں کی آغاز میں حروف مقطعات آتے ہیں. اچھا جی, اب آپ نے یہ کرنا ہے, ہاں میں آپ جو بتا رہی تھی جمع تدوین والا ٹاپک, اور اس کے بعد قرآن کریم کی خصوصیات ہیں. اور جمع تدوین میں یہ بہت زیادہ اس کو آپ نے ڈیٹیل میں کرنا ہے, جن میں آپ نے عہد نبوی کو بھی کور کرنا ہے, خلفائے راشدین, بنو امیہ اور بنو عباس تک, یا کم از کم بنو امیہ تک قرآن کریم کی کس طرح سے حفاظت ہوئی. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں نا کہ قرآن کریم جمع تو ہو گیا تھا حضرت عثمان کے دور میں, اور باقاعدہ مختلف جگہوں پر بھیج بھی دیا گیا تھا, لیکن اس پر اعراب لگانے کا کام بعد میں ہوا. کس نے لگائے, کیوں ضرورت پیش آئی, یہ تمام چیزیں آپ سرچ کر کے لکھیں, کیونکہ میں نے آپ کو شروع میں طریقہ بتا دیا ہے. اور اس کے بعد جب یہ آپ ہسٹری دیکھیں گے تو آپ کو اس سے ریلیٹڈ بہت زیادہ تفصیلات بھی مل جائیں گی. کل انشاءاللہ اس سے ریلیٹڈ تعارف قرآن سے ریلیٹڈ ایک اور ایکسرسائز کریں گے. امید ہے آپ سب لوگ اس کی اچھے سے تیاری کریں گے اور اس کو سمجھیں گے, اور میں کوشش کروں گی کہ کوئی اور ایکسرسائز بھی اس سے ریلیٹڈ کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام